خاص طور پر ماں باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، ماں باپ کے لیے تکلیف نہ بننا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتہ، تو اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں؟ نشانی تو یہ بچیاں غور سے سنیں۔ آپ نے اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی بتا دیں؟ تو سنو، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، یعنی نبی پہ مکمل بیٹے تو جب کس کر جاتے ہیں بدتمیزی، اور بیٹیاں عام طور پہ فرمانبردار ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو کیا کانت تورات۔ تو بچوں تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں، اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے پیچھے جا، لَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ اف کا اردو میں ہے اللہ نے مجھے یہ سورۃ منہ کی آواز بھی نہیں آنی۔ مائدہ ویسے اف حقار اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ دو صورتوں میں آ گئی۔ اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، اپنا ناخن دیکھ لینا۔ ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ اللہ نے مجھے حامیم کی 6 خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو۔ باقی دعا لے لو، دعا کے ذریعے مجھے عزت بخشی گئی۔ وہ زیادتی کریں سہ جاؤ، ایک تو یہ بات، زیادتی کریں پی جاؤ۔ رب کہہ رہا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے موسیٰ میں نے آپ وہ کو تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے۔ ڈگری تو کتنا بڑا فرق کاغذ کا پرزہ ہے، اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے۔ تمہارا نصیب یہاں لکھا ہو، تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے، اور یہ سب ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ، تمہارے ایمان کے ساتھ۔ تو میں ماں کی مثال دیتا ہوں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ میرا پوتا ہے چھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلاں وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ میرا جان، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے، دیکھا تو ایک کسائی بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے۔ وہ بڑے حیران حسن علیہ السلام دے نام، میرا جنت کا ساتھی اتنے کیوں بنا؟ نام ماں کیوں کہہ رہی ہے کہ محبت جب وہ اپنے سے سودا بیچ لفظ ایک ہے، چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو۔ موسیٰ چاند اور تارا، 4 بڑے نبی ہیں، بیڑا اور نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب سے یہی کیا وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت لے کے اندر آ گئے۔ اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا۔ آٹا گوندھ کے رکھ دیا، سالن تیار ہوا، آٹا نرم ہوا، روٹی بنائی، تھالی میں رکھا روٹی سالن، اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی، قرآن میں ٹانگیں سکڑی ہوئی اور ہاتھ میں ایسے۔ حریص، تو اس نے اس کو ہلایا، ماں جی قرآن میں روٹی کھا لو۔ مبشر، تو اس کو یوں نذیر، ہاتھ کا سہارا دیا اور منیر، قرآن میں لقمے بنا کے کھلا، یہاں تک کہ اس نے کہا یا ایھا المزمل، پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا۔ جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی۔ موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے، اس کی بڑبڑاہٹ تھی۔ تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں کسائی ہوں، میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہی ہے؟ تو کہنے لگا یہ بس ماں جو ہوئی کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی دیکھیں اگر آپ کسی کو مولانا کہتے میں تجھی کسائی کبھی اور موسیٰ کلیم، میری کیڑی اوقات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں تو آنسو یہ آئے۔ کسی کو لقب سے تیری ماں نے تیرا عزت کام ہوتی بنایا۔ ہے۔ میرے نبی نے جن بچوں، نبیوں سے بات کی اپنے نام ماں لیا، باپ کی میں نے ہائے پورے نہ قرآن لو، سے دعا گن لو۔ کے سنا دیا، لیکن جب اپنے نبی سے اور بات ماں کی باپ تو سے کہتا یا ہوں محمد نے اولاد کہا۔ کو عزت دو، بے عزت نہ کرو۔ صحابہ جو ماں باپ بیٹھے وہ نہیں بہت تم سارے بچے بیٹھے ہو، لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے۔ ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت، عزت نفس کو، تم کل کو باپ بننے والے ہو، تمہاری کل شادیاں ہونے والی ہیں، یہ ماں بننے والی ہے، باپ بننے والی ہے۔ اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا۔ 3 سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا، یہ اس کو تباہ کر دینا۔ عزت دی ہے،
या अय्युहर रसूल, उसके सारे न्यूरॉन ही जल जाते हैं। या अय्युहल मुज़म्मिल, ये मोहब्बत 3 साल के बच्चे को माँ की गोद चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। दिया है। मेरे नबी ने कहा 7 साल तक नमाज भी ना करो तो क्या करो, वक्त दो, मोहब्बत दो, इज्जत दो, एहतराम दो। 7 साल में हर शय भर जाएगी, फिर वापस तुम्हें करेगा सारी जिंदगी कैसे तुम्हें वापस। जन्नत में जाएंगे हम? हमारे आजकल के जो नौजवान वालिदैन हैं, एक तो उन पर स्कूल का फोबिया सवार, दूसरे से मोबाइल का अजाब सवार है। बच्चा बात करता है, माँ मोबाइल में लगी हुई, कोई ड्रामा देखी जानी, हाँ बको क्या कहते हो समझ नहीं करता हूँ, वो वहीं फौत हो जाता है। एक अल्लाह कह रहा है, ये बीवी मेरा बात करने हबीब लगती क्या है शान और मियाँ होगी। साहब फोन में लग जाते हैं। सहाबा मियाँ साहब बात करने लगते हैं, बेगम फोन में लग जाती। ये तो हमारी जिंदगी इतनी लाइफ क्वालिटी गंदी हो चुकी है कि इन्हें खाने पर भी सुकून नसीब नहीं, खाने पर भी कारोबार कर रहे हैं। रोटी खा रहे हो, जहर खा रहे हो, चलो टॉयलेट में टेलीफोन सुन रहे हो, 2 आवाजें आ रही होती हैं। कुछ अपने नबी की जिंदगी को सीखो, इत्तेदाल। मेरे नबी से अब्दुल खालिक की तो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे नबी के सर पे 7 बर्रे आजम के इंसान और जिन्नात और क़यामत तक आने वाली नस्लें थीं, और मेरा नबी बच्चों के लिए रोजाना वक्त निकालते थे। और वक्त कैसे निकालते थे उनके लिए? घोड़ा बन जाते, हाथ पांव जमीन पे टेक के, कमर को लेवल करके, आओ मेरी कमर पे बैठो। दोनों बच्चों को कमर पे बिठा के हसन हुसैन कमर में चक्कर लगाकर फिर कहते तुम्हारा ऊँट कैसा है, जिसको इतनी जिम्मेदारियां मिली, वो वक्त निकाले। ये सबक था नस्ल के लिए, उम्मत के लिए। फिर दोनों भाइयों को उतार के अकेली ज़ैनब को बिठा के चक्कर लगाते, झूले झूलाते, कुश्ती कराते, खुद कुश्ती करते, उनके साथ खेलते। बच्चों आप हैरान होंगे, हुसैन 6 साल के, हसन 7 साल के, और 7 साल में कोई एक नसीहत बच्चों को नहीं दी, पर दिल दिया, मोहब्बत दी, हर शय। आजकल के माँ बापों के एक मिसाल से बात अर्ज करता हूँ जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये जो टेलीफोन होते हैं, मुझे तो जरा वो बंद करना और वो आता है, सुनना आता है, लेकिन इसमें एक ब्लूटूथ होता है जो सुनता रहता हूँ। अगर वो ऑफ हो तो कोई डेटा शिफ्ट होगा, लगे रहो, इसे ऑन करोगे तो डाटा शिफ्ट होगा। आजकल के वालिदैन ने अपने बच्चों को ब्लूटूथ ऑफ किया होगा और डेटा शिफ्ट करना चाहते हैं, वो कैसे शिफ्ट होगा? कभी ऊपर से गुजर जाएगा, कभी इधर से गुजर जाएगा, कभी इधर से गुजर जाएगा। शिद्दत, सख्ती, डांट डपट, तंज ताने। मैंने छोटी उम्र में सिगरेट पीने शुरू कर दी, वो 5-6 साल की उम्र, 6 साल की उम्र, और इतनी आदत पड़ गई। एक दफा मैं छुप के पी रहा था, मेरे छोटे भाई ने देख लिया, उसकी उम्र 4 साल। मैं कहा खैर नहीं आइडिया में ना, मैंने एक उसको पिला दिया कि मेरी शिकायत न कर, एक मैंने उसको पिला दिया कि ये मेरी शिकायत न कर। अब मुझे सिगरेटों से हटाया जा रहा है, कैसे कि मेरी माँ ने मेरे बाजू पकड़े हुए और मेरी खाला के हाथ में चिमटा, और चिमटे में अंगारा दहकता हुआ, और वो मेरे यहाँ पाहा तेरे मुंह में, पाहा तेरे मुंह में, पीने का सिगरेट पीने का, ओ मैं नहीं पींदा, मैं नहीं पींदा। मेरे 10 नाम रखे हैं, 10। ये माँ बाप यूं करते हैं। मैं अहमद, मैं माही, मैं हाशिर, नहीं आया, नहीं छोड़े। मुझे तबलीग में आए तो अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, इतनी छोटी उम्र से मैंने सिगरेट शुरू की। कुरान में वो गांव के देहाती माहौल में सारे पीते थे हुक्का और सिगरेट, तो मैंने ये शाहिद मेरे मुंह में अंगारा डाल रही। अंगारा डालने से आदमी नहीं हटता है, वो और जिले में आता है। मोहब्बत दो, कल को तुम वालिदैन बनो, बाप बनो, ये माएँ बने, बच्चों को इज्जत दो, मोहब्बत दो। मेरे नबी जब हजरत फातिमा आती थी मिलने के लिए, खड़े हो जाते, बिस्तर पर बैठे, जमीन पर बैठे, कुर्सी पर खड़े हो जाते, और आगे बढ़ के फातिमा का हाथ पकड़ा, फिर चूमते, वो चले।
پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آ کر چارپائی پر بیٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اتنا پروٹوکول اولاد کو ہوگے تو پھر وہ واپس۔ یہ ساری آپ کی اولاد ہے، یہ تمہارے باپ اور تمہارے اصلی ماں باپ ہیں، ان کو عزت دو۔ ایک چیپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے، تو یاد رکھنا گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں، ڈگری سے نہیں، پیسوں سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں، اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ اگر زبان کا بول زہریلا ہو گیا زندگی برباد ہو جائے۔